بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ عمران خان جتنی بھی چالیں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف حکومت کے خلاف چل رہے ہیں وہ ساری کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے رانا ثناء اللہ کی اور شہباز شریف کی، وہ جتنی چالیں چل رہے ہیں یا جتنی خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، ساری ان کی محنت کے اوپر پانی پھرتا جا رہا ہے اور ان کی چالیں کیوں ناکام ہو رہی ہیں اور عمران خان کی کون سی چال اب تک کامیاب ہو چکی ہے، اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ پاک آرمی کے کئی جرنیلوں نے نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے کیوں کیا، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں مکمل ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، ویڈیو پسند نہ آئے تو ویڈیو کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جانب سے ایک بڑی چال چلی گئی اور رانا ثناء اللہ کو متنفر کرنے کے لیے اور رانا ثناء اللہ کا فوکس عمران خان کے لانگ مارچ سے ہٹانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وکلاء کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک استدعا کی گئی کہ راولپنڈی انتظامیہ کو حکم دیا جائے کہ عمران خان راولپنڈی کے اندر جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور پریڈ گراؤنڈ کے اندر اپنا ہیلی کاپٹر اتارنا چاہتے ہیں تو پریڈ گراؤنڈ میں ان کو اجازت دی جائے ہیلی کاپٹر اتارنے کی۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ یہ امپورٹنٹ حکومت اور خصوصاً وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر عمران خان اترے اور اسلام آباد کے اندر انٹری مارے۔ اس وجہ سے عمران خان کو یہ سارا پتہ ہونے کے باوجود عمران خان کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور جو رانا ثناء اللہ تھے ان کا سارا فوکس پریڈ گراؤنڈ کی جانب کروایا گیا، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ساری سیکیورٹی جہاں عمران خان کا جلسہ ہونا تھا وہاں لگانی تھی، اور اب رانا ثناء اللہ نے وہ ساری سیکیورٹی پریڈ گراؤنڈ کے اوپر لگا دی ہے تاکہ بغیر اجازت کے اگر عمران خان کا ہیلی کاپٹر وہاں پہ آتا ہے تو وہاں سے عمران خان کو یہ جواز بنا کر گرفتار کر لیا جائے کہ بغیر اجازت کے عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ کے اندر اپنا ہیلی کاپٹر اتارا ہے۔ تو اس بات کی وجہ سے عمران خان نے تو صرف ایک چال چلی تھی، ایک درخواست دی، وہ درخواست پھر واپس لے لی۔ جب رانا ثناء اللہ کا سارا فوکس پریڈ گراؤنڈ کی طرف گیا تو عمران خان صاحب نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ پنجاب کے ذریعے راولپنڈی کے اندر انٹری ماریں گے اور راولپنڈی کے اندر انٹری مارنے سے پہلے وہ ایک بڑے قافلے سمیت ہوں گے، اور بڑے قافلے میں عمران خان کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہے، اور جب عمران خان راولپنڈی کے اندر انٹر ہو جائیں گے ایک دفعہ تو پھر عمران خان کے لانگ مارچ کو فیض آباد جانے سے روکنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی بھی پارٹی فیض آباد کے اوپر قبضہ کر لے تو پھر وفاقی حکومت کے لیے کسی بھی پارٹی جس نے فیض آباد کے اوپر قبضہ کیا ہو اس کے مطالبات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچ جاتا۔ باقی جو آپریشن کریں گے تو لاکھوں میں لوگ ہوں گے، تو آپریشن کے ذریعے کامیابی رانا ثناء اللہ کو نہیں مل سکتی۔ اب بڑھتے ہیں آج کی بہت بڑی خبر کی جانب کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد بہت سے جرنیلوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جب آرمی چیف لگایا جاتا تھا تو جن لوگوں کے نام، جن بڑے جرنیلوں کے نام آرمی چیف کی لسٹ میں آتے ہیں، جیسا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے سمری بھیجی گئی اس میں 6 نام تھے، 6 میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کیونکہ جوائنٹ چیف
چیف آف سٹاف کی بھی مدت ملازمت ختم ہو چکی تھی، تو 2 نام سلیکٹ ہوئے۔ ان 2 ناموں کے علاوہ سلیکٹ ہونے کے لیے جو 6 نام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے GHQ سے وزیر اعظم کو ارسال کیے تھے، تو ان میں سے آج سے پہلے بھی جب آرمی چیف کی تقرری ہوتی تھی، ان میں سے کافی زیادہ جو جرنیل ہوتے تھے وہ استعفیٰ دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا نام بھی آرمی چیف کی لسٹ میں آیا ہے اور اب ہم اپنے سے نیچے جو آرمی چیف بن گیا ہے اس کے نیچے ہم کام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ استعفیٰ دے دیتے تھے۔ لیکن اس دفعہ دو سینئر جرنیل تھے انہی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے نیچے کام نہیں کر سکتے، تو انہوں نے استعفے دے دیے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ جو نواز شریف نے آپسی پسند کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لگایا ہے، تو اس سے پہلے بھی 5 دفعہ نواز شریف صاحب آرمی چیف لگا چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے 5 دفعہ جو نواز شریف نے آرمی چیف لگایا ہے تو وہ 5 کے 5 ان کے حق میں نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں گیا تھا۔ اور اس دفعہ بھی یہی امید لگائی جا رہی ہے کہ نواز شریف نے جس نام کو آرمی چیف کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہی ان کی آستین کا سانپ بنے گا، اور جس طرح پہلے 5 آرمی چیف نے نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا، وہ اس دفعہ بھی نواز شریف کا سلیکٹ کردہ نام نواز شریف کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔